اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جسے دین اسلام کی سمجھ آ گئی، فہم آ، وہ یقین جان لے کہ اللہ نے اسے محبت کرنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل اور علاقت۔ تو کیا اس حدیث کی روشنی میں میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم حق کو پہچانیں؟ اس حد تک تو ہم اس حدیث سے عزیز دوستو، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے پاس پاکستان کی ایک نامور شخصیت فضیلت الشیخ سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ تشریف فرما ہے۔ اب سے چند لمحات کے بعد ان کی گفتگو شروع ہوگی۔ آپ تمام بھائیوں سے ہمیشہ ایک گزارش جو کی جاتی ہے، وہ آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل آپ سائلنٹ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائیو، اسی طرح آج بھی ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس ذات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ان شخصیات کو سنیں، ان کے دروس سنیں، ان سے استفادہ کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت فضیلت الشیخ سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحات کے بعد شیخ کا درس شروع ہوگا۔ بھائیو، یہ مشائخ جو ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی ہم پر بڑی شفقت ہے کہ یہ پاکستان سے یہاں زیادہ تر ان کا آنا یا تو اللہ کے گھر کی زیارت یا اپنے جو ہم جیسے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے جو ہم بھائی ہیں، ہم سے ملاقات اور ہمیں نصیحتیں کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بڑا بابرکت ان کا مقصد ہوتا ہے سفر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ اور شیخ کے پاس اس دفعہ جب یہاں تشریف لائیں تو میرے ان کے مطابق اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری دعوت پر اپنے یہاں کے قیام کا جو دورانیہ ہے اس کو بڑھایا اور آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام بھائیوں پر یہ فرض ہے کہ شیخ کی گفتگو کو توجہ سے سنیں اور شیخ جو نصیحتیں کریں ان تمام نصیحتوں کو سننے کے بعد پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں جیسے ہمیں نصیحتیں کی جائیں۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 1.5 گھنٹے تک گفتگو کر سکتے ہیں۔ بھائی انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سنیں گے۔ آپ کے لیے یہاں جو ہے یہ ٹائم انشاءاللہ امید ہے کہ کافی ہوگا، اور بھائی بھی پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور کے ساتھ شیخ کو سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم تمام بھائیوں کو شیخ کی نصیحتوں کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات گرامی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے. آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت اس طرح ہلاک نہ ہو جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہو جایا کرتی. یعنی عذاب آیا اور ساری امت ہی ہلاک ہو گئی. ایسے عذاب میری امت پر نہ آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں، وگرنہ وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے ہم میں موجود ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ سارے گناہوں کے باوجود بھی ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور پھر اس کی رحمت دیکھیں کہ ہمارے گناہوں پر اس نے پردہ بھی ڈالا ہوا ہے. اگر ہمارے گناہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے علم میں آ جائے تو شاید ہمیں کوئی احترام کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا رکھے. یہ ساری اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی. آپ کی امت قیامت تک اس طرح عذاب کا شکار نہ ہوگی جس طرح پہلی قومیں ہوگی. تنبیہ کے لیے کسی علاقے میں عذاب آ جانا جزوی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہے، لیکن ایک ہی دفعہ ساری امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ میری امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو جس طرح پہلی قومیں ہوئی. آپ کی اس دعا کو واپس کر دیا. اے محبوب ایسا تو ہوگا. اب اس پہ غور کریں کہ اللہ کس قدر بے نیاز ہے، جس کی چاہے مان لے اور جس کی چاہے واپس کر. دعائے رسول کو واپس کر دیا گیا، ایسے سمجھے کہ آپ کی امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے. پھر آپ نے خبر دی
اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہونا جائز، یہ خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو چکا ہے، اور 73 فرقے بن جائے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے ملکوں میں ابھی 73 تک نوبت نہیں پہنچی، 5، 6 یا 7 ہوں گے بڑے بڑے گروہ یا فرقے، ان میں سے ہمیں آج تک پتہ نہیں چل رہا کہ حق پر کون ہے۔ جب 73 ہو جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اصل صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پہچاننے کی کہ حق کیا ہے، اور یہ اسی شخص کو ہو سکتی ہے جس کو آخرت کی فکر لگ جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا فہم اور سمجھ دے دے، سمجھے کہ اللہ کی اس پر آسمان پہ محبت ہو گئی۔ مصدر حاکم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا کا مال ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن دین اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ تو جسے دین اسلام کی سمجھ آ گئی، فہم آ، وہ یقین جان لے کہ اللہ نے اسے محبت کرنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل اور علاقت۔ تو کیا اس حدیث کی روشنی میں میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم حق کو پہچانیں؟ اس حد تک تو ہم اس حدیث سے متفق ہیں، تقریباً ہر شخص ہی۔ جہاں ہم بیٹھے ہم یہ باتیں کرتے ہیں فرقے بننے ہیں، فرقے رسول اللہ فرما گئے تھے بن جائیں گے، فرقے بننے کے حد تک تو ہم متفق ہیں اس حدیث سے۔ کہاں سے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث کو مان لے، تسلیم کر، جہاں سے جیسے آپ نے خبر دی کہ میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے، کیا آپ نے صرف خبر دے کے امت کو چھوڑ دیا ہے؟ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائے، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے، صرف ایک جماعت 73 فرقوں میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے۔ اب وہ جماعت کون سی ہے؟ جس سے پوچھیں وہی ہے، جس گروہ سے پوچھے 73 فرقے بننے ہیں کہے گا بننے، 72 جہنم میں جائیں گے جی جائے، جنت میں گروہ کون سا جائے گا؟ بس وہ ہمارا ہے۔ ہر گروہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے کہ جو فرقہ ناجی ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، جو حق والا گروہ ہے، وہ ہمارا۔ لیکن یاد رکھیے صرف دعوے سے بات نہیں بنی، یا جس پر آپ قائم ہیں، کیا سمجھ کے آپ قائم ہیں، جان کے قائم، یا وہ اجداد سے جو ذہن، جو فکر، جو سوچ آپ کو ملی آپ اس پر ہے، یا تحقیق کر کے آپ حق والے گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے۔ اگر تو آپ نے تلاش کیا ہے، حق کے لیے گھر سے نکلے ہیں، سوچا ہے، پرکھا ہے، پڑھا ہے، اور پھر آپ کا اطمینان ہوا ہے کہ یہ گروہ حق پر ہے، پھر تو آپ مبارکباد کے مستحق۔ اور اگر صرف اس خوشحالی میں ہے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، اگر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو؟ یاد رکھیں کائنات کے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو حق ہے پوچھنے کا، سوچنے کا، تحقیق کا حق ہے۔ آپ بڑی سے بڑی ہستی اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا تھا جن کو آخرت کی فکر تھی،
کہ 73 گروہ میں سے جب 72 جہنم میں جائیں گے ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اس کو کوئی علامت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا نبی علیہ السلام. اس کا مطلب ہے سمجھ نہ آئے تو سوال کرنا چاہیے، اور سمجھ آئی ہوئی ہو تو پھر سوال کرنا جائز نہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آنے والے خطیب کو پھنسایا جائے، پوچھا جائے بھائی اس کو کچھ پتہ ہے یار. یہ جہالت کی دلیل ہوتی، یہ اپنے علم پر یا اپنے مطالعے پر فخر کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے، کبر کی علامت. مت وہ سوال کرے جو آپ کے علم میں، جو علم میں نہیں ہے وہ پوچھے، اور سوال بھی وہی کرے جس کا بعض دفعہ اس طرح ہوتا سوال بھی غلط ہوتا ہے. ہر سوال ٹھیک نہیں ہوتا، جس طرح بعض سوالوں کا جواب غلط ہوتا ہے، بعض سوال بھی غلط ہوتا ہے. چلو آئے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ان سوالات کو گھڑنا اور پھر پوچھنا یہ اہل ایمان کے کام نہیں. صحابہ کرام اس قدر کم سوالات کرتے تھے، وہ انتظار میں ہوتے تھے کوئی اتحاد سے آئے، رسول اللہ سے سوال پوچھے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. کم سے کم سوال پوچھے، اور وہ پوچھے جس کا آپ کے عقیدے اور ایمان اور آخرت کے ساتھ تعلق، جس کے ساتھ آپ کی نجات ہے. ایسے سوالات پوچھے، آپ کا حق ہے. تو غور فرمائے صحابہ کرام یہاں سوال کیوں کیا صحابہ کہ نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی کی 73 گروہ میں سے 72 جہنم میں جائے، ایک گروہ جنت میں جائے. اب حق تھا صحابہ کرام کا پوچھتے کہ وہ گروہ کون سا ہے، اس کی کوئی علامات بیان فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ گروہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حق کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابہ، جو گروہ جنت میں جائے گا، جو گروہ حق پر ہوگا، اس کی ایک سب سے بڑی نشانی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. ایک روایت کے اندر الیوم کے الفاظ بھی کہ جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ کرام موجود ہے، جس منہج جس عقیدے پر آج میں اور میرے اصحاب موجود ہیں، جو گروہ اس عقیدے پر ہوگا وہ جماعت حق کا ہوگا، وہ گروہ سچا ہوگا. تو نے فرمایا میں ابو ذر غفاری پیغمبر کے صحابی کی بیوی ہوں. فرمایا کہاں ہے ابو ذر غفاری؟ فرمایا وہ تو خیمے کے اندر ان کی میت مبارکہ پڑی ہے، فوت ہو چکے ہیں. فرمایا بہن پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، پردہ کر لیں، ہم ان کے کفن و دفن کا جنازے کا انتظام کریں. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں کوفہ سے آ رہا ہوں، میں عبداللہ بن مسعود پیغمبر کا صحابی ہوں. تو یہاں سے وہ قافلہ گزرا، سیدنا ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھا، تو کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں. جس طرح اس بارے میں آپ کا یقین ہے، جو ابو ذر غفاری کے بارے میں حدیث بیان ہوئی وہ پوری ہو کے رہی، جو آپ نے سراقہ کے بارے میں حدیث بیان کی وہ پوری ہو کے رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ علامات ایسی ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، لیکن ابھی تک وہ حدیث پوری نہیں ہوئی، لیکن قیامت سے پہلے پوری ہو کے رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مہدی آئے گی، ابھی آئے نہیں لیکن ایمان ہے کہ وہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب دجال آئے گا، ابھی آیا نہیں لیکن یہ حدیث پوری ہو کے رہے گی. ایمان و یقین ہے ہر مسلمان کا کہ دجال آ کے رہے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے عیسیٰ بن مریم آسمان پہ زندہ ہے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. اور عجیب اتفاق ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دمشق میں ایک مینار موجود ہے، اس مینار پر اتریں گے. جب رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت وہ منارہ موجود نہیں تھا، وہ مینار اس کائنات میں موجود نہیں تھا. رسول اللہ فرما گئے، امت نے مان لیا، تسلیم کر لیا، عیسیٰ بن آسمان پہ زندہ ہے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. اور دو فرشتوں کے پروں پہ اس طرح انہیں ہاتھ رکھے ہوں گے اور آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کی صداقت و عصمت پہ قربان جائیں.
جیسے ان کی حیت کیفیت رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ان کے سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، ایسے محسوس ہوگا جس طرح ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں عیسیٰ بن مریم آسمان سے، اپنے سر کو نیچے کریں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ ان کے پانی کے قطرے ان کے سر سے ٹپک رہے ہیں. جب سر کو اس طرح پیچھے کریں گے ایسے محسوس ہوگا عیسیٰ بن مریم کے سر میں موتی چمک رہے ہیں، اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ایک قمیض اور ایک تہبند ہوگا. ان دو کپڑوں بھی آسمان سے اتریں گے، ان کپڑوں کا رنگ نماز اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا. جو ہی مسجد مینار پہ اتریں گے آگے مسلمان سیڑھی لگائیں گے، سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر آئیں گے. نیچے اتر کے جب مسجد میں داخل ہوں گے سیدنا مہدی مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے. سیدنا عیسیٰ بن مریم کو دیکھ کے فرمائیں گے تعال صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لائیے، میں باتی ہوں، آپ عیسیٰ بن مریم ہے، میں پیغمبر کا امتی ہوں، آپ صاحب انجیل ہے، اللہ کے روح و کلمات اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہے، آسمان پہ زندہ آپ رہے ہیں، آج زمین پہ اترے ہیں، آئیے جماعت کروائیے. عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے اے مہدی سن لے، میں اس وقت امام بن کے تو نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہے عیسیٰ بن مریم آسمان پہ زندہ ہے، قرب قیامت زمین پہ اتریں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنا حکم نہیں چلائیں گے، اپنا فرمان نہیں چلائیں گے، اپنی نسبت نہیں چلوائیں گے، لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ اطاعت مصطفیٰ کی کرو لیکن نسبت میری طرف کرو، اپنے مسلک کی اپنے مدد کی نسبت میری طرف ہونی چاہیے، لیکن اطاعت رسول اللہ کی ہوگی، قرآن رسول اللہ والا، حدیث رسول اللہ والی ہوگی، لیکن نسبت میری ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے جہاں عیسیٰ اپنی نسبت نہیں چلا سکتے، اور کون ہے جس کی نسبت چلے، اور کون ہے جس کے نام پہ مذہب چلے، اور کون ہے جس کے گدی چلے؟ ساری کائنات صدیق و عمر عثمان و علی سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات آئے گی ساری کائنات غلام آتی رہے گی. آقا ساری کائنات کی ایک ہے اور وہ محمد مصطفیٰ. ساری کائنات مرید آتی رہے گی، پیر ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیر ہے، طریقت وہی ہے، رہبر شریعت وہی ہے، امام وہی ہے. کائنات کے روح کے جسم کے عقیدے کے فروع کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ صبح کے، شام کے، عقائد کے، نظریات کے، اعمال کے، دنیا کے، حشر کے، آخرت کے، بلکہ آگے پڑھیے جنت کے بھی امام ہیں تو محمد مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے، یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو غور کیجئے نبی علیہ السلام جس 73 فرقوں میں سے، بات وہیں پہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 73 فرقوں میں سے جس گروہ کی جو علامات بیان فرمائی ہے، جس میں علامات وہ پائی جائیں وہ گروہ حق والا ہوگا یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کی بات پہ زبان مات پہ معصوم ہونے پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ حق و سچ ہے، آپ کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. تو آئیے اس حق والے گروہ کی علامات کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک پیغام، ایک درس میں سامنے رکھ جاؤں. اس درس کی روشنی میں آپ سمجھتے جائیں، پرکھتے جائیں کہ کون سا گروہ ہے جو حق پر ہو سکتا ہے. ویسے تو ہر گروہ یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. دلائل علامات کی روشنی میں آپ دیکھیں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کو بیان کیا ہے. قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے تو ان علامات کا تذکرہ موجود ہے. میں اختصار کے ساتھ ان چند علامات کا تذکرہ کرتا ہوں. قرآن پاک نے حق والے گروہ کی ایک علامت بیان فرمائی. آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ گروہ، وہ علامت کس گروہ میں موجود ہے. قرآن پاک کا 7واں پارہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ سچا گروہ، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے کے اندر ظلم نہیں ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. جس گروہ کے عقیدے میں شرک نہیں ہے وہ جماعت حق ہے. اب آپ دیکھیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، انڈیا ہو یا پاکستان ہو، ان تینوں ممالک کے لوگ تقریباً آپ میرے سامنے موجود ہیں. آپ بتائیں ان تینوں ممالک میں سے وہ کون سا گروہ ہے؟ 7 ممالک میں وہ سارے گروہ میں سے کون سا گروہ ہے
جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ یہ پرکھ آپ کی ذمہ داری ہے، پڑتال آپ کی ذمہ داری ہے، سوچنا آپ نے، فکر آپ نے کرنی ہے، دیکھنا آپ نے ہے۔ میں صرف رہنمائی کرتا جاؤں گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم، جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے وہ جماعت حقہ ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس اللہ کی زمین پر اور سننا اور حدیث کا یہ گروہ ہے جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے یہ وہابی ہو گئے، کوئی کہے گا یہ نجدی ہے، کوئی کہے گا یہ وہابی ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ بڑی بڑی ہستی اور شخصیات موجود ہیں، اگر پوجنا ہو تو بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، لیکن ہم کسی قبر کی پوجا نہیں کرتے، اس لیے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اگر کبھی آپ نے سوچا صحابہ کرام کا کیا حق نہیں بنتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھنا؟ میرے عمر صدیق کا حق تھا نا کہ صدیق اکبر آپ کی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھتے، سالانہ عرس مبارکہ ہوتا، پھر محفل سما ہوتی، محفل جناب وجدان وہاں ہوتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تشریف لاتے اور 3-4 دن وہ عرس جاری رہتا، پھر آخر پہ لنگر تقسیم کرتے، دعائے خیر سیدنا صدیق کرتے۔ کبھی آپ نے کسی نے پڑھا ہے آج تک کسی کتاب میں، کسی فرقے کسی گروہ کے کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ صدیق پیغمبر کی قبر پہ پہلا عرس لگانے والے وہ صدیق اکبر تھے اور انہوں نے عرس لگایا اور وہاں لگا کے عرس انہوں نے نظر نیاز وصول کی لوگوں کی بیعتیں لیتے رہے۔ بیعت لینے کے بعد ایک جب رسہ جناب لمبا کیا، سارے لوگ رسے کو پکڑنے، بیعت ہو جائے گی۔ بیعت ہو جانے کے بعد جناب آستان عالیہ میں تک بن جاتا صدیق، یہ آستان صدیق ہے، یہ آستان فاروقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے۔ اپنے اپنے مریدین تقسیم کر لیتے، کچھ ادھر بیعت ہو جاؤ، کچھ ادھر بیعت ہو جاؤ، کچھ ادھر بیعت ہو جاؤ، کچھ نظر و نیاز فاطمہ تزہرا کے گھر بھیج دو، کچھ نیاز اماں جی صدیقہ کہاں کے وہ آل رسول اہل بیت وہ پیغمبر کی زوجہ موت میں کچھ ان کہاں گئے۔ کبھی آپ نے سنا؟ میں پوچھتا ہوں آج ہمارے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، پیغمبر کی قبر پہ صدیق نے ایسا کیوں نہ کیا، میرے عمر نے ایسا کیوں نہ کیا، میرے عثمان نے ایسا کیوں نہ کیا، میرے علی نے ایسا کیوں نہ کیا؟ پھر ماننا پڑے گا 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ حق والا گروہ وہ ہوگا ما انا علی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ اگر صحابہ کرام نے پیغمبر کی قبر کو پختہ کیا تو دلیل لائیے، صحابہ کرام نے پیغمبر کی قبر پر کوئی چار دیواری بنائی تو دلیل لائیے، یا کوئی کعبہ بنایا پیغمبر کی قبر پر صحابہ کرام نے تو کوئی دلیل لائیے۔ صحابہ کرام نے قبر مصطفیٰ پر کوئی سالانہ اجتماع یا اکٹھ کیا ہو یا کبھی محفل کوئی سماع مقرر کی ہو تو دلیل دیجیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے بندو غور کرے، مرنا نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، عقیدے کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا، اس عقیدے پر ہی تو جنت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ چلو صدیق سے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا حق نہیں بنتا تھا کہ سیدنا ابراہیم کی قبر کو تلاش کرواتے، اس قبر پر قبہ بنواتے، سالانہ اجتماع اکٹھ بجائے حج کے سیدنا ابراہیم کی قبر پہ ہوتا، سیدنا اسماعیل کی قبر پہ ہوتا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرواتے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محفل منعقد کرواتے، وہاں رات کی محفلیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر تقسیم کرواتے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قبر پر۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی عالم سے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک میں فلاں قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ اجتماع کیا، اکٹھ کیا؟ نہیں ہے۔ تو مانیے کہ یہ ساری قرآن و سنت کے خلاف خرافات ہے۔ قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ سجدہ کے لائق، نظر و نیاز، چڑھاوے اور عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق کون ہے؟ سب اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور میں عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ نہیں سنتا، کہنے لگے نہیں سنتا۔ میں نے کہا تو تم کہو کہ یا اللہ ہماری مدد فرمائے، یا اللہ مدد، کہنے لگے نہیں، وہ ڈائریکٹ ہماری پکار نہیں سنتا، یا اللہ مدد نہیں کہنا چاہے، درمیان میں کوئی وسیلہ بنانا چاہیے۔ چلو وسیلہ بناتے، یا علی مدد، علی پاک ڈائریکٹ ہماری دعا سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ آپ کی قبر پاک کوفہ میں ہے، یہاں سے ہمارے ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ کی قبر پاک مدینہ منورہ میں ہے، یہاں سے ہمارے ٹریک سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اے پیر عبد القادر جیلانی ہمارے اللہ کے لیے کوئی چیز دے دے، آپ کی قبر پاک جو ہے وہ بغداد میں ہے، یہاں سے ہمارے ٹریک سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ یا اللہ مدد، وہ ہمارے ٹریک نہیں سنتا، درمیان میں کوئی وسیلہ چاہیے، بتلاؤ۔ علی پاک ٹریک سنتے ہیں، رسول اللہ ٹریک سنتے ہیں، بزرگان دین ٹریک سنتے ہیں، اللہ ٹریک نہیں سنتا، مجھے بتلاؤ بڑا کون؟
بتلاؤ بڑا کون ہے؟ وہ ہے جو ڈائریکٹ سن رہے ہیں یا وہ ہے جو ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ اچھا، جن کی قبر بغداد میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جن کی قبر کوفہ میں ہے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جو الحی والقیوم ہے اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ تو میں کیوں نہ کہوں الا ساء ما يحكمون ما قدر اللہ حق قدر ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تم نے نہیں جانا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تم نے ساری کائنات کو پہچان لیا ہوگا، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا۔ میں حیران ہوتا ہوں، جب تم سنانے کے لائق نہیں تھے اس وقت تو وہ سنتا رہا، جب تم مانگنے کے لائق نہیں تھے اس وقت تو بغیر مانگے تمہیں دیتا رہا۔ میں پوچھتا ہوں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تم نے یہ آنکھیں رب سے مانگ کے لی تھی؟ کہتے ہیں نہیں مانگی تھی، بن مانگے آنکھیں عطا کرتا رہا، آپ لیتے رہے، بغیر مانگے وہ دیتا رہا۔ جب وہ نہ مانگنے کے قابل نہیں تھے اس نے بغیر مانگے آنکھیں دی، آپ نے لے لی، بغیر مانگے کان دیے، آپ نے لے لیے، بن مانگے زبان، بن مانگے ہاتھ، بن مانگے پاؤں، بن مانگے عقل، ذہن، سوچ، فکر، وجود، جسم، یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں جناب یہ جسم بناتا رہا، ہڈیاں بناتا رہا، گوشت چڑھاتا رہا، ماں کو بھی کبھی آواز نہیں آنے دی، ماں کو بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لائے، ثم السبیل یسر، پھر تمہاری خوراک کا انتظام۔ پہلے دن یہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، اللہ یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، کوئی اور چیز چبا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، دانت ہے نہیں، یہ کیسے کھائے گا؟ نہ اشاروں کی زبان سمجھتے، نہ اپنی بولی سمجھتے، نہ ماں کی بولی جانتے، نہ باپ کی بولی جانتے، نہ اردو پنجابی، نہ انگریزی، نہ عربی، کوئی زبان جاننے والا نہیں، اشارے بھی نہیں سمجھتا، یہ کیسے زندہ رہے گا؟ کھاتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اے پیدا ہونے والے، جی میرے اللہ تیری ماں کی چھاتی میں تیری خوراک کا انتظام ہو گیا ہے، اللہ پیے گا کیسے؟ فرمایا کسی کی بات اشارے تو سمجھتا نہیں ہے، فرمایا اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پینے کا طریقہ میں نے سکھا دیا ہے، اس نے سیکھ لیا ہے، میں نے سکھا دیا ہے، میں نے اس کو ماں کو بھی نہیں بتایا جب میں اس کو سکھاتا رہا، میں نے سکھا دیا یہ پیے گا، ابھی پیے گا، دیکھے گا زمانہ، یہ دودھ ماں کے چھاتی سے پیے گا۔ کون ہے اس کو سلیقے اور طریقے بتلانے والا؟ یہ پیتا رہا، جب پی گئے جب بڑھتا رہا، جوانی چڑھتا رہا، یہ بولنے لگا، کہتے ہیں رب سنتا، سننے بغیر سب کچھ دیتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب 15 16 17 سال کا جوان ہوا، آج کہتا ہے میری رب نہیں سنتا، آسمان سے آواز آتی ہے قتل الانسان ما اکفرہ، اور برباد آ جائے انسان۔ جب تک تم مانگنے کے لائق و قابل نہیں تھا اس وقت میں دیتا رہا، جب سنانے کے قابل ہوا تو میں نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ اب میں نہیں سنتا، اب میں نہیں جانتا، اب کون سنتا ہے؟ اب تمہاری دعا اور پکار پھر کون سنتا اگر میں نہیں سنتا؟ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا اور میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ نے بڑے منطقی اور بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، جن کو تم پکارتے ہو قبر والوں کو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہماری پکار سنتے۔ اللہ فرماتا ہے فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر یہ تمہاری پکار سنتے ہیں تم ان کو پکارو اور سنو کیا آگے سے وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرنی و بھرنی والا ہندوستان کہو یا پاکستان یا بنگال کہو، کہیں کہو، جو فوت ہو چکا ہو، بزرگ ہو، بڑی سے بڑی گدی کا مالک ہو، فوت ہو چکا ہو، اس کی قبر پہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ پکارے وہ جواب، اگر جواب دے تو ہم تمہاری بات کو مان لیں، اگر جواب نہ آئے تو آپ ہماری بات کو مان لیں کہ وہ سنتا بھی نہیں، جواب دے سکتا بھی نہیں۔ کہتے ہیں نہیں وہ سنتا ہے، میں نے کہا اگر سنتا ہے تو صرف اختلاف ہی ختم کر دے، بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اختلاف ہی ختم کر کے بول کے کہہ دے کہ میں نے تمہاری پکار کو سن لیا، جھگڑے نہ ڈالو، آپس میں نہ لڑا کرو، منتشر نہ ہو جاؤ، اخلاف نشار کا شکار مت ہو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، چلو میں نے تمہارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ بولا ہوں، دوبارہ میں نہیں بولوں گا، میں قبر سے اندر سے آواز آئے کہ میں سنتا ہوں۔ ایک قبر والا، ایک بزرگ پوری دنیا میں کوئی جو اندر سے آواز دے کے کہے کہ میں نے تمہاری پکار کو سن لیا، نہ جھگڑو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، کوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ بیچارے بولتے تو نہیں، بولتے نہیں۔ میں نے کہا سنتے کہتے سنتے ہیں،
میں نے کہا آپ بولتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مشکلات حل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی ان کی بات کو آپ نے سنا؟ کہنے لگے ہم نہیں سنتے، وہ ہماری سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کا جواب نہیں سنتے۔ میں نے کہا پھر مردہ کون؟ کیا خیال ہے؟ آپ ان کو پکارتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، آپ ان کا جواب نہیں سنتے، تو مردہ کون؟ اوپر والا مردہ ہے یا اندر والا مردہ ہے؟ انصاف نہیں ہے کہ بزرگوں کو باہر نکال لیا جائے گرمی اور اس کو وہاں رکھ دیا جائے، لیکن افسوس ہے وہ باہر آ کے نہیں سنے گا، یہ اندر جا کے پھر سننا شروع کر دیں۔ لیکن عقیدہ بنا لے، اللہ کی قسم سننے والا صرف اللہ۔ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری پکار، یہ تمہاری دعا سنتے ہیں۔ اسی لیے تو پاکستان کی ایک معروف گدی ہے پیر افغور اللہ، نام تو سنا ہوگا، کہیں انہوں نے سلام بھی وہاں کیا ہو۔ ہاں اس کے گدی نشین گزرے ہیں جو فوت ہو چکے، پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے بڑی کمال کی کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت۔ اس میں وہ بڑی پیاری بات لکھے ہیں، اللہ سارے پیروں کو ایسی سچی سچی بات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ ہے وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں تمہارا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری قبر والے سنتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جس کا عقیدہ ہے قبر والے پکار نہیں سنتے۔ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ غور کریں۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے قبر والے ہماری پکار سنتے ہیں، ایک گروہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ یہ پکار نہیں سنتے۔ کہنے لگا کم از کم شک تو پڑ گیا ہے نا۔ بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں شک تو پڑ گیا ہے نا۔ ایک گروہ کہ ہم کہتے ہیں سنتے، کہتے ہیں نہیں سنتے، شک تو پڑ گیا ہے۔ کیوں پکارتے ہو اس کو جن کے سننے کے بارے میں شک ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں آؤ میرے مریدو اس کو پکارے جس کے سننے کے بارے میں پاک ہے، یقین ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ شاید نہ سنتا ہو؟ یقین ہے کہ سنتا ہے۔ فرمایا جن کو پکارتے ان کے سننے کے بارے میں شک ہے، اس کو پکاریے جس کے سننے کے بارے میں شک نہیں ہے، یقین ہے، اور وہ کون؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، تو امام کیا اعلان کرتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اے میرے مقتدی تمہاری پکار کو سن لیا کس نے؟ اللہ۔ جب سنتا نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کس کا؟ یہ اعلان کس کا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے تمہاری پکار کو، دعا کو سن لیا۔ حق والا گروہ وہ ہے جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ حق والے گروہ کی دوسری علامت پہ غور کیجیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ جس کو اپنا دوست محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو ظلمات سے نکال کے نور عطا فرماتا ہے۔ کیا معنی؟ یہاں ظلمات سے مراد شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ جس کو اللہ اپنا پیارا بنا، اللہ اس کو بدعت سے ہٹا کے محمد کی سنت پہ لگا دیتا ہے۔ سنت آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ نور ہے نا، روشنی ہے۔ بدعت ضلالت گمراہی اندھیرا، بدعت سے نکال کے اس کو سنت رسول خالص عطا کر دیتا ہے، بدعت پہ نہیں رہنے دیتا۔ دیکھیے سارے غور کیجئے، کیا ہمارے ممالک میں بدعت موجود ہے یا نہیں؟ بدعت کیا ہے؟ وہ عمل جس کو ثواب و اجر سمجھ کے کیا جائے لیکن وہ کام رسول اللہ صحابہ رسول اصحاب رسول نے نہ کیا ہو تو وہ تو بدعت اسے کہا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں وہ بدعت موجود ہے؟ بے تصور آپ دیکھیں، کریں تصور، خیال پہ لائیں، کتنی بدعت ہے، کتنے اعمال ہیں، کتنے وظائف ہیں، کتنے اوراد ہیں جو خود پاکستان ہندوستان میں آپ بنائے گے، علماء نے بنائے اور کہا یہ پڑھو یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ عمل کرو یہ ثواب ملتا ہے۔ نماز سے اول آخر بدعت ہوتی ہے، روزے سے اول آخر بدعت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے جناب اپنے مالک پہ غور کریں، یہاں تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس ملک کو عقیدہ توحید نصیب فرمایا۔ اس عقیدہ اس مسپاک سرزمین پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے بدعات سے محفوظ رکھا ہے، سنت پیغمبر کی عطا کی ہے، عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ ذرا آپ نے مالک کی طرف دیکھ کے کبھی دیکھا ہے سحری کے وقت اذان ہو، جناب سحری وقت اعلان ہوتا ہے کہ حضرات کھانا پینا بند کر، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، اس طرح روگ کے ساتھ جس طرح اس کے گھر سے کھائے، بند کر دیں کھانا پینا، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے اعلان۔ حدیث رسول کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اذان ہونا شروع ہو جائے فجر کی، جو میرا امتی کھا رہا ہے اس کے ہاتھ میں برتن ہے وہ کھاتا رہے، میں محمد اس کے ہاتھ سے برتن گروا دوں رکھوا دوں تو میرے محمد کی رحمت کس لیے؟ فرمایا وہ کھاتا رہے، اپنی حاجت ضرورت مطابق کھا لے،
عادت نہ بنائے، لیکن اگر کھا رہا ہے تو کھا لے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اذان فجر ہو چکی شروع ہو گئی، فرمایا وہ سحری کھا رہا کھاتا رہے، وہاں اعلان حضرات کھانا پینا بند کر دے اور دعا پڑھے. دعا کون سی؟ وہ جو ہم نے خود بنائی ہے. دعا پڑھے وہ کون سی دعا جو ہم نے بنائی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر دین خود بنانا تھا تو محمد مصطفیٰ کو نبی ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے ہی بنانا تھا پھر آخری نبی ماننے کا معنی کیا تھا؟ آخری نبی ماننے کا معنی یہ ہے، سن لیں، آخری نبی ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اور مصطفیٰ کا دین بھی آخری. کسی اور دین کی اجزے اور فرد وظیفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل مکمل ہو چکا. ہمیں ماں پیدائش سے لے کر وفات تک ہمارے لیے یہ قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے. ہمیں اور کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک ہمارے قرآن سنت رہنمائی کر رہا ہے اور یہ رہنمائی قیامت تک جاری و ساری رہے گی. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک قرآن سنت کے ساتھ جناب جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. رسول اللہ گرنٹ کی ضمانت دے گئے. اب آپ سنیں، وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یہ دعائے پاکستانی ہندوستانی بھی ہوگی، ہندوستان والے جانتے ہوں گے. وبصوم غد نویت من شهر رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، رکھا آج کا نیت کل کی. وبصوم غد نویت، غد آئندہ کل ہوتا ہے. الامس گزشتہ کل، الیوم آج، روزہ آج کا نیت کل، روزہ پہلا نیت دوسرے کی. وبصوم، اور نیت نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا. وبصوم غد نویت، پہلا رکھا روزہ. وبصوم غد نویت، میں نے دوسرے روزے کی نیت کی. پہلا گیا، جب دوسرا آیا وبصوم غد نویت میں نے تیسرے کی نیت کی. اور جب آخری آیا وبصوم غد نویت تو میں نے عید والے دن کی نیت کی. اور عید والا روزہ شیطان کو ہوتا ہے. میں نے عید والے دن کی نیت وبصوم غد نویت، تو کہاں لکھا ہے؟ ساری دنیا کتابیں کھنگال مارے. اور کوئی کہہ سکتا ہے یہ ضعیف ہوگی، ضعیف روایت بھی کوئی نہیں ہے، موضوع روایت بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی گڑی ہوئی، ہندوستان کی گڑی ہوئی دعا. کیا تمہیں صبر نہیں آیا زبان مصطفیٰ پر؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جہاں رسول اللہ نے رہنمائی نہیں فرمائی، جہاں رسول اللہ خاموش ہے تم کیوں بولتے ہو؟ جہاں رسول اللہ نے دعا نہیں پڑھی تم کیوں پڑھتے ہو؟ آگے بڑھنے والا غلام نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ کے پیچھے رہنے والا غلام ہوتا. جو آگے بڑھتا ہے دعائیں خود بناتے، وظیفے خود بناتے. یہ درود تاج ہے، یہ لکی ہے، یہ کروڑی ہے، یہ مائی ہے. درودوں کے نام بھی عجیب ہے، مائی، کروڑی، لکی، یعنی روپے پیسوں کے نام پہ لکی ہے، یہ مائی ہے، یہ کروڑی. وہی درود ابراہیمی ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا. اب دیکھا ہے قرآن پاک پہ غور کیا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت مبارکہ آئی، نازل ہوئی. صحابہ کرام سنا شاید تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا صدیق کو عربی نہیں آتی تھی؟ زبان اپنی زبان سے درود نہیں بنا سکتے تھے؟ تمہارے علماء کو، ہمارے علماء کو زیادہ عربی آتی ہے، وہ بنا سکتے تھے. سیدنا عمر بنا سکتے، عثمان بنا سکتے تھے. ایک صدیق درود ہوتا، ایک علوی درود ہوتا، ایک حسنی درود ہوتا، ایک حسینی درود ہوتا، ایک فاطمی درود ہوتا. ایک اما عائشہ بناتی، ایک اما فاطمہ بناتی. نہیں، صحابہ چل کے رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم سلام تو پڑھتے ہیں لیکن یہ جو درود کے الفاظ ہے سلو، اس کا معنی کیا ہے؟ درود کیسے پڑھنے؟ رسول اللہ فرماتے میرے صحابہ چاہو آپ بنا لو، تم نہیں بنا، تمہیں عربی نہیں آتی، درود اپنے اپنے بنا لو اور سارے بنا کے میرے پاس لے، جس کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو انعام دیا جائے. بناؤ خود درود نہیں. صحابہ کرام کیوں آئے رسول اللہ کے پاس؟ صحابہ کا یقین تھا الفاظ خود بنائے نہیں جا سکتے، الفاظ وہی جو آسمان سے اللہ مصطفیٰ کے سینے پہ اتارے گا. صحابہ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے، یا رسول اللہ درود پڑھنا ہے؟ جی ہاں. کیسے پڑھنا ہے؟ فرما اللہم صلی علی محمد. سارے الفاظ بنائے ہوئے میں محمد کی زبان پہ قربان کر. اللہم صلی علی محمد، کیسے الہامی الفاظ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا یہ الفاظ پڑھو. یہاں نماز سے پہلے، نماز کے بعد بدعت ہی بدعت نہیں. حتیٰ کہ نماز جب نماز شروع کرتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تو نماز کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں ہوتے ہیں. کبھی یہاں بھی سنے الفاظ اگر رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوتے تو کس زبان میں ہوتے؟ عربی.
الفاظ خود بولتے ہیں کہ ہم خود بنائے گئے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے نہیں نکلے۔ بدعت کی یہی تو خاص ہے، یہ خود بتاتی ہے میں بنائی گئی ہوں، میں محمد کی زبان سے نہیں۔ سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، امریکہ میں جائیں مسلمانوں سے پوچھیں درود کون سا پڑھتا ہے، کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد۔ انڈیا میں جائیں، پاکستان میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، کسی ملک میں جائیں، ان سے پوچھیں درود کون سا پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ بدعت کا یہی خاص ہے، یہ ہر علاقے کی الگ الگ، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی کی الگ ہوتی ہے۔ سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے۔ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ نیت کے الفاظ نہیں نکلے۔ زبان سے نیت ہوتی ہے یا دل سے؟ نیت ہوتی ہے دل سے۔ ایک بندہ کہتا ہے زبان سے کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں نے کہا نیت دل کے لیے، نیت کا مرکز ہی دل ہے۔ کہنے لگے زبان سے کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں نے کہا آپ دیکھتے کس کے ساتھ؟ کہنے آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے کہا کانوں کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کانوں کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک سال آنکھیں بند کر دے، کانوں سے اس کے ساتھ دیکھا کریں۔ کہنے کہ کان کو دیکھنے کے لیے، کہنے کہ زبان نیت کے لیے، زبان اقرار کے لیے، دل نیت کے لیے، زبان اقرار۔ زبان سے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، نیت نہیں کی جاتی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آئے نماز شروع کی، پتہ ہے نماز کون سی ہے؟ زور ہے۔ وقت کون سا ہے؟ پتہ ہے۔ رکعت کتنی ہے؟ پتہ ہے۔ کہنے کہ بتانا تو چاہیے نا نماز کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ کہنے لگا اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو تو پتا ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں اللہ پاک۔ میں کہا اللہ پاک تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، پھر بھی کسی کو تو بتانا ہی چاہیے نا۔ نیت ہے کس لیے؟ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے، اور جس کی نماز ہے اس کو بھی، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے، جس کی نماز ہے اس کو بھی پتا ہے۔ پھر زبان سے نیت کا معنی کیا، اس کا فائدہ کیا، پھر الفاظ بنانے کا فائدہ کیا، پھر پوری ہونی چاہیے نیت۔ کہنے کون سی؟ میں نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 جناب رکعت نماز زور۔ کہتا ہاں اللہ واسطے۔ کہنے لگے جی تو میں نے کہا اگر منہ کیا قبلہ شریف، اللہ اکبر، پورا پتا ہے کیا؟ میں کھڑا ہوں ہندوستان میں یا پاکستان میں یا بنگال، آگے ضلع کا نام بھی بتلا ہے، صوبے کا نام ہو، ضلع کا نام ہو، بستی کا نام ہو۔ اگر امام کی 2 رکعتیں گزر چکی ہوں تو پھر یہ کہنا چاہیے 2 رکعت امام کے پیچھے 2 بعد میں، پتا تو چلے نیت کا مزہ تو آئے، وہ نیت کر رہے ہیں پوری تو ہو، کامل تو ہو۔ یا یہ مانے، یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی زبان پاک سے نکلے نہیں ہیں، حتیٰ کہ حیران گے آپ، حیران ہوں گے۔ میں مثال قرآن کرتا ہوں، حقیقی بات۔ میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا، ایک مولوی صاحب آ کے میرے ساتھ بیٹھ، تعارف ہوتا ہوتا بات چل نکلی۔ کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہوتے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہتا اچھا آپ وہی ہیں جو زبان سے نماز بغیر نیت کے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نیت تو کرتے ہیں دل سے۔ کہنے زبان سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ نیت کرتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کون سی سنائیں؟ اس نے نیت سنائی۔ کہنے لگا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ تو امام ہیں نا، آپ مقتدی تو نہیں، یہ تو نیت مقتدی کی ہے۔ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ آگے ان مقتدیوں کے، پیچھے امام کے تو مقتدی کرے گا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے۔ 5-4 منٹ خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے یار عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے 14 سال ہو گئے مجھے امامت کرواتے ہوئے، میں روزانہ نیت یہی کرتا رہا، آگے سے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، خود مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ میں نے کہا تیرا امام کون سا ہے جس کے پیچھے تو کھڑا؟ یہ صلاح ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، جب سنت کو چھوڑ دیا جائے اللہ ایسے ہی گمراہ کرتا ہے، جب سنت کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ ایسے سنت سے دور کر دیتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اہل یہاں کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے عمل میں بدعت ہوتی نہیں، وہ ایک عقیدے پر، وہ اپنے اعمال پر جناب ثبوت و دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، یہ میں نے کام کیوں کیا، یہ میں نے وظیفہ کیوں پڑھا، یہ دعا میں نے کیوں پڑھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ دعا ایسے اس موقع پہ پڑھی ہے، لہذا میں پڑھتا ہوں۔ اہل حق کی تیسری علامت پہ غور کریں جو سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا ہے حدیث پاک پہ،
فرمایا تم میں سے تمہارے ساتھ سب سے زیادہ حسد یہود و نصارہ، جو مدینہ کے یہود و نصارہ تھے، یہ تم پر حسد کرتے ہیں جب تم اونچی آمین کہتے ہو نا، یہ تم کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس کے ساتھ ملا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئی جب تک میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چل نکلے، جس سے وہ پریشان ہوتے تھے میری امت کے لوگ وہی کام کریں گے، وہی اسی چیزوں سے پریشان ہوں گے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت لائے کہ 3 سنتیں یہود و نصارہ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے۔ ایک سنت یہ جب نماز میں پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا وہ دیکھ کے پریشان ہوتے یہ مسلمان جڑ کیوں رہے ہیں، مل کیوں رہے ہیں۔ اور دوسری بات جب ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے نا مسلمان مومن تو وہ پریشان ہوتے تھے، اور جب نماز میں اونچی آمین کہتے تھے تو یہود و نصارہ اس وقت اس دور میں پریشان ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں تینوں سنتے بیک وقت کون سا گروہ ہے جس میں یہ محفوظ ہے؟ ہم اونچی آمین کہنے والے بھی، اور اونچی آمین کہنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں، تم زمین پر آمین کہتے ہو، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں صحیح البخاری میں روایت موجود ہے۔ شاید آپ کہیں یہ آج شروع یا کل شروع کو کہہ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام و مسجد نبی میں کل پرسوں یا 100 سال یا 150 یا 200 سال پہلے آمین بآواز بلند شروع ہوئی؟ نہیں، صحیح بخاری آج نہیں لکھی گئی، 200 سال پہلے نہیں، 300 سال پہلے نہیں ہے۔ صحیح البخاری کو پڑھے، لکھا ہوا صحیح البخاری میں سیدنا عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ آئے مسجد حرام میں نماز پڑھی۔ صحیح البخاری پہلی جلد میں روایت موجود ہے، نماز پڑھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر اس وقت امام کعبہ ہوتے تھے۔ کون تھے امام کعبہ؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نماز پڑھا رہے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر پتہ ہے کون ہے؟ یہ صحابی رسول بھی ہیں، سیدنا زبیر کے بیٹے بھی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پانجے بھی ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے یہ بیٹے بھی ہیں، صدیق کے نواسے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں آیا، میں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی، صحابہ اکرام اور تابعین نماز پیچھے پڑھ رہے، عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے۔ جب آپ نے وللضالین کہی، صحابہ اکرام تابعین نے آمین کہی، اتنی بلند آواز سے آمین ہوئی کہ مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ کس دور میں؟ عبداللہ بن زبیر جب امام کعبہ ہوتے تھے اس وقت گونجتی تھی۔ آج گونجتی ہے؟ کبھی گئے خانہ کعبہ؟ گونجتی ہے۔ اگر اس ملک میں بھی رہے کہ آپ کو حق نظر نہیں آئے گا، بتلاؤ کہاں جا کے حق کو سمجھو۔ مسجد حرام میں آج گونجتی ہے آمین کی آواز، آج کے تم خود گواہ ہو، اور اس دور کی گواہی صحیح البخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں، مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی اس دور میں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آمین والی سنت میری امت میں یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بتلاؤ یہ کس گروہ میں قائم؟ وہ کون سا گروہ ہے جو آمین سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا؟ ہمارے پاکستان سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے المنہاج الصوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے ایک مصنف نے، اس کی مصنف ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آمین آہستہ کہنی چاہیے، اونچی نہیں کہنی چاہیے۔ دلیل کیا لاتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر حجر فرماتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ نے آمین کہی، میں نے سنی، لہذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے آمین کہی، میں نے سنی، لہذا ثابت کیا ہوا اونچی آمین؟ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ رسول اللہ نے کہی، میں نے سنی، ثابت کیا ہو رہا ہے اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ جب ایسے رہبر ہوں تو عوام کا حال کیا ہو؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم آمین، جب ان فرشتوں سے مل جائے گی اللہ اس پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ اونچی آمین کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں۔ کہنے لگا ویسے آپ انصاف سے بتائیں۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہنے لگا آپ نے کبھی آہستہ آمین کہنے کی حدیث پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی۔ آمین دل میں کہنے کی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہتے ہیں کبھی آپ نے کہی ہے؟ میں نے کہا کہتا ہوں۔ کہنے کب؟ میں نے کہا روزانہ۔ کہنے کب؟ میں نے کہا زور میں۔ زور میں ہم امام
کہ پیچھے آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، عصر میں بھی آہستہ، مغرب کی آخری رکعت میں بھی، عشاء کی آخری 2 رکعات میں بھی، 11 میں آہستہ، 6 میں باواز بلند کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کبھی اونچی آمین کہنے کی حدیثیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگا پڑھی تو ہے۔ نہ کبھی آپ نے کہی؟ کہنے لگا نہیں، ہم تو آہستہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو آمین کہتے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نہیں کہتے۔ کہتے ہم تو آمین کہتے ہیں لیکن اونچی نہیں کہتے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کب زور میں آپ کہتے ہیں آمین؟ کہنے لگا جی کہتے ہیں۔ میں نے کب کہتے ہیں؟ کہتے جب امام الظالمین کہے نا ہم زور میں پیچھے سن کے آمین کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو الظالمین پڑھتے نہیں اونچی، کہا آپ آمین کہتے ہیں؟ کہنے لگا جب ہم خود فاتحہ پڑھیں تو ہم آمین۔ میں نے کہا آپ تو فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگا اچھا مجھے تو پھر آج پتہ چلا ہم تو آمین کہتے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی آمین کہاں ہے اللہ کے بندے؟ تم زور میں آمین نہیں کہتے، مغرب میں کی آخری رکعت میں تیسری رکعت میں تمہاری آمین ہے ہی نہیں، صرف جاری میں آہستہ آمین کہتے ہو۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ آمین بھی ہو، سری رکعت ہو تو سری آمین ہو، جاری ہو تو جاری ہو۔ لیکن یاد رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سن لے، میں بات کو آگے پڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت خیر پر رہے۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا ٹائم ہو گیا نہیں ہے؟ جاری 2:30 بجے تک گلا کھلنا ہے، 1.5 گھنٹے بعد تو میرا گلا کھلتا ہے، یہاں ٹوٹل ٹائم بھی 1.5 گھنٹہ ہے۔ تو حدیث پہ ذرا غور کرے، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میری امت خیر پر، بھلائی پر، حق پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی، سحری میں تاخیر کرے گی۔ افطاری سحری میں، پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ افطاری میں تاخیر، سحری میں۔ نبی علیہ السلام میری امت خیر پر رہے گی کب تک؟ جب تک سحری میں تاخیر ہوگی، افطاری میں جلدی ہوگی، یا الٹ ہے افطاری میں۔ ابھی یہ نہ کھولنا، اس اذان پہ نہ کھولنا، یہ اذان جو ہے یہ ہماری اذان نہیں ہے، ہماری اذان بعد میں ہوگی۔ چلو یہاں کھولنا، روزہ شروع ہوا، پھر جناب 2 منٹ گزرے، اعلان حضرات روزہ کھول لیں، اذان کھانے پینے کے بعد دوں گا، پہلے آپ روزہ کھول لیں، جاؤ اذان پہ روزہ بند کرنا، اذان پہ کھولنا، یہ کہاں ہے، کس حدیث میں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا بلال اذان دے کھاؤ پیو، یہ سحری کے وقت اذان دیتے، جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا بند کر دو، یہ فجر کی اذان کہتے ہیں۔ کیا معنی کہ اذان پہ روزہ کھلے، اذان پر روزہ بند ہو؟ یہی سنت، یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میری امت خیر پر رہے گی جب تک سنت پر قائم رہے گی۔ بتلاؤ اس اللہ کی زمین پر افطاری جلدی کرنے والا، سحری میں تاخیر کرنے والا گروہ کون سے؟ ایک اور حدیث پہ غور کرے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے، کچھ عمراء، کچھ فقہاء، کچھ گروہ، کچھ علماء، کچھ بندے ایسے آ جائیں گے جو میری سنتوں کو مٹا دیں گے اور بدعات کو عام کر دیں، ہر طرف بدعات ہی بدعات ہو جائیں گی، ان سنتوں کو مٹا دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے دور میں آ جائے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان اہل بدعت سے آپ نے دور رہنا ہے، قریب نہیں جانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کوئی علامت ہے جو سے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ وہ لوگ سنتے مٹانے والے، بدعات کو عام کرنے والے آگے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میری امت کا وہ گروہ جو بدعتیں جناب عام کرنے والا اور بدعات کو مٹانے والا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کی گاڑی نے بلاک کیا ہے، شیورلیٹ گاڑی پیچھے بلاک کی ہوئی ہے، دوسرے سعودی کی گاڑی کو وہ اپنی گاڑی پیچھے ہٹا لے۔ بھائی یہ سامنے گیٹ کے وہ سعودی کی گاڑی ہے، وہ پریشان کر رہا ہے سعودی۔ یہ سامنے گیٹ کے شیورلیٹ گاڑی ہے، شیورلیٹ۔ چلو اس کی وہ نہ ہوئی تو پھر مجھے بتانا، میں آؤں گا، ان کو لے جائے۔ فی الحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فرمایا عبداللہ بن مسعود پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دور میں آئے، فرمایا قریب نہیں جانا، ان کے مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کوئی علامت تو بتا دے مجھے پتہ چل جائے کہ اس امت کے بدعتی آ گئے، سنتے مٹانے والے آ گئے، وہ کوئی علامت ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ وہ اہل بدعت ہوگی، ان کی علامت یہ ہوگی وہ ہر نماز لیٹ پڑے گی۔ جو گروہ ہوگی جن میں بدعات ہوں گی ان کی علامت یہ ہوگی وہ ہر نماز میں تاخیر کر کے لیٹ پڑیں گے۔ آپ بتائیں یہاں جمعہ آپ نے کتنے بجے پڑھ لیا ہے؟ 12:30 بجے تک تو سارے فارغ، سارے جمعے خود جناب نمازیں ہو گئی، اور پاکستان کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟
کتنے بجے شروع ہوتے ہیں جناب؟ 1:30 بجے ختم نہیں، 1:30 بجے تو ختم ہوتا ہے نا، کہ ان کا یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ پوچھیں 2:30 بجے، 2:45 بجے، 3 بجے، 3:15 بجے بھی جمعے وہاں پڑھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفت کی نماز ادھر اذان ہوتی ہے، بعض مساجد میں ادھر جمعہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، رسول اللہ ظہر میں تاخیر، عصر میں تاخیر، مغرب میں رسول اللہ فرمایا جناب 2 سنتے اذان کے بعد 2 نفل پڑھ لو، نہیں اذان سے متصل بعد نماز، پھر عشاء میں نبی فرمایا تاخیر کرو جلدی، فجر میں فرمایا جلدی کرو تاخیر، ہر نماز سنت کے برعکس پڑھی جاتی ہے ہمارے ممالک میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو گروہ اول وقت نماز پڑھے وہ گروہ حق پر ہوگا۔ یہ آپ بتلائیں اول وقت نماز پڑھنے والا کون ہے؟ تلاش شانت کرے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئے تو ایک حدیث پہ غور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے محبت ہے، مجھے محبت ہے بنو تمیم سے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ جو ہے وجوہات 3 ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے؟ فرمایا کس کا ہے؟ بنو تمیم کا۔ فرمایا یہ محمد کی اپنی قوم کا صدقہ ہے، تو مجھے بنو تمیم سے محبت ہوگی، رسول اللہ نے اس کی تعریف فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ یا رسول اللہ یہ جو لونڈی ہے نا اس کو آزاد کر دے ہمارے گھر میں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بنو تمیم سے، اس کو آزاد کر دے۔ فرمایا بنو تمیم سے ہے تو پھر آزاد کیوں کروں؟ فرمایا بنو تمیم میرے باپ اسماعیل کی اولاد سے اور میں محمد بھی اسماعیل کی اولاد سے ہوں، ہمارا اور ان کا خون ایک ہے، اسی نسل سے خون سے ہمارے گھر میں لونڈی ہو، محمد گوارا نہیں کرتے، اس کو آزاد کر دے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو میری امت کا یہ جو قبیلہ ہے بنو تمیم یہ دجال کے خلاف باہر نکلیں گے، خروج کریں گے، اس کے خلاف سخت ترین اگر کوئی میری امت کا قبیلہ ہوگا تو بنو تمیم ہوگا۔ رسول اللہ کی اس حدیث کی وجہ سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جب رسول اللہ نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی اور بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس حدیثوں کو سن کے مجھے محبت ہوگی اس قبیلے سے، ہمیں بھی اس قبیلے سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا خون اور میرے محمد کا خون ایک ہے۔ اس لیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد مصطفیٰ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو یہ قبیلہ باہر نکلے گا، اس کا خروج کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اس کا مقابلہ کرے گا۔ دجال کا مقابلہ وہی کرے گا جو گروہ حق پر ہوگا، جو بندے حق پر ہوں گے وہی تو مقابلہ دجال کا کریں گے نا۔ تو بنو تمیم آج بھی ہے، اس وقت بھی تھے، اور ان کا قیامت تک رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے انہوں نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو بنو تمیم کیا آپ جس ملک میں موجود ہے یہاں بھی آپ کو حق سمجھ نہیں آتا، یہاں بنو تمیم موجود نہیں ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کس قبیلے سے تھے؟ یہی تو بنو تمیم میں سے تھے، آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے یہ بنو تمیم میں سے تھے۔ اور بنو تمیم کا جو عقیدہ ہے وہ حق ہے، کیوں؟ انہوں نے قیامت تک رہنا، دجال کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر بنو تمیم اس عقیدے پر قائم ہے، عرب میں دیکھے، پڑتال کرے، تحقیق کرے، سوچے، بنو تمیم یہاں موجود ہے، آل شیخ بنو تمیم موجود ہے، تو محمد بن عبد الوہاب سے نفرت مت کیا کرو۔ یہ رحمہ اللہ، یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بنو تمیم میں سے، یہ اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کی محمد مصطفیٰ تعریف فرماتی ہے۔ اور جو امام حج کا خطبہ دیتے ہر سال آنکھوں سے نبینا ہے، شیخ عبدالعزیز آل شیخ حافظ اللہ، اللہ ان کو کامل صحت نصیب فرمائے، وہ شیخ بنو تمیم میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس قبیلے کے بارے میں قرآن بولتا ہے۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اے ابراہیم، جی اللہ جی، فرمایا میں آپ کو ساری کائنات کی امامت دینے والا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا کر دے۔ فرمایا اے ابراہیم آپ کی دعا قبول ہو گئی، لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں سے مشرک ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی، اور جو آپ کی اولاد میں آپ کے عقیدے پر رہے گا اس کو میں امامت دوں گا۔ ابراہیم کی نسل میں اولاد کی امامت قیامت تک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ابراہیم کی اولاد میں سے جس کو امامت مل جائے گی وہ مشرک نہیں ہوگا، وہ بدعقیدہ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ اللہ کیا قبول ہوگا، تبھی تو اس کو اللہ امامت دے گا۔ تو امام شیخ عبدالعزیز حافظ اللہ کا امام بننا اور ان کا آل شیخ سے بنو تمیم سے ہونا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا، ان کے عقیدے کی صحت کی واضح ٹھوس دلیل ہے۔
جو اس امام کا عقیدہ ہے، جو ابراہیم کی اولاد میں سے اس عقیدے کے حامل جو لوگ ہیں وہی اہل حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بنی تمیم کی عظمت کو بیان کر کے واضح کر دیا۔ تو جو آج آل شیخ کا عقیدہ ہے وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اہل سنت اہل الحدیث کا وہی عقیدہ ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جو عقیدہ بنو تمیم کا ہے وہ عقیدہ آج بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور وہی عقیدہ قیامت تک قبول رہے۔ یہ عقیدہ کوئی معمولی بات ہے کہ اس شیخ کو، اس اجرب قبیلے کو امامت نصیب ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ جائیں بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی چابی کس کے پاس؟ بنو تمیم کے پاس تو نہیں ہے۔ آج جن کے پاس چابی ہے وہ بنی شیبہ ہے، عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر فاتح ہو کے مدینہ پاک سے تشریف لے گئے تھے، فرمایا عمر بلال جی یا رسول اللہ چاہو پتہ ہے اس چابی کی حقیقت کیا ہے، کا سیاق و سماعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ پاک میں موجود تھے۔ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، قریش مکہ عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ کے اندر۔ نبی علیہ السلام آتا دیکھا، بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل آئے۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھے جن کے پاس چابی ہوا کرتی تھی بیت اللہ کی۔ رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھولو، جب مجھے آتے ہوئے دیکھا دروازہ بند کر دیا ہے۔ عثمان کہنے لگے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا، چونکہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بات سن لے، اگر آج نہیں کھل سکتا ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی محمد کے ہاتھ پہ ہوگی، اللہ وہ وقت لائے گا چابی اللہ مجھے دے گا۔ رسول اللہ فاتح ہو کے مدینہ سے واپس داخل ہوئے، فرمایا عمر بلال جی چاہو آج عثمان کو کہو وہ وقت آ گیا بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کر۔ عثمان حضرت سیدنا عمر اور بلال کے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان نے کھولا، فرمایا رسول اللہ چابی مانگ رہے ہیں۔ عثمان ساتھ ساتھ چل پڑے، چابی لیتے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں موجود ہے، آگے چابی پکڑائی، نبی علیہ السلام نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان یاد ہے چند سال یہی کھڑے ہو کے فرماتا بیت اللہ کی جب ایک دن محمد کے ہاتھ پہ ہوگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آج چابی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ سیدنا عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ ایک حدیث کو پورا ہوتے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، میں نے آپ کو کتنی سنا دی ہے، کلمہ پڑھ لیا، عثمان نے مسلمانوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کھلوایا، دودھوں سے صاف و پاک کیا، پاک سیلا، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا عباس آگے بڑھے، یا رسول اللہ آج کے بعد چابی مجھے دے دو۔ علی پاک تشریف لائے، یا رسول اللہ چابی مجھے دے دو۔ رسول اللہ سوچ رہے میں چابی کس کو دوں؟ آسمان سے جبریل آگے، 5واں پارہ سورۃ النساء ہے، ہر مکتبہ فقہ اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علماء کے تراجم پڑھے۔ عامر رضا خان صاحب کو ترجمہ کر سلیمان ہے، نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ساتھ ہے، تفسیر سورۃ النساء 5واں پارہ پڑھے، یا عصر البیان ہے 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھے، یا مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھے، اور تفسیر مائدی 5واں پارہ سورۃ النساء اس کو پڑھے۔ شیعہ مسلک سے تعلق تفسیر نمونہ 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھے۔ ضیاء القرآن یا کنز الایمان ہے، اس کو 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے۔ جبریل علیہ السلام یہ آیت لائے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے محبوب چابی عثمان بن طلحہ کی امانت ہے اس کو واپس کر دو۔ فرمایا کہاں ہے عثمان؟ یا رسول اللہ وہ ایک نکر پہ کھڑا لگا ہوا ہے، تلوار کے ساتھ رو رہا ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، فرمایا عثمان رو رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آج بیت اللہ کی چابی مجھ سے چھن گئی، میرے پاس چابی ہوا کرتی تھی، آج چابی آپ نے لے لی۔ فرمایا عثمان سن، چابی تجھ سے کچھ ایسے مکہ نے دی تھی، آج چھن گئی؟ جی ہاں یا رسول اللہ یہ چابی آج میرے دل چاہتا تھا میں عباس یا علی یا کسی اور پیارے پرانے ساتھی صحابی کو دوں، لیکن رب یہ کہتا ہے چابی تیری امانت ہے، تجھے واپس کروں۔ اے عثمان سن لے، یہ چابی پکڑ لے۔ چابی عثمان نے پکڑی، فرمایا قیامت تک میں چابی یاد تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک چابی تیری اولاد کے پاس ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں لے سکتا۔ جناب چابی آج بھی انہیں کے پاس ہے، دیکھا ہے جن کو چابی رسول اللہ دے گئے، رسول اللہ فرما جاتے کہ نہیں نہیں عثمان تیرے پاس چابی رہے گی، لیکن جب تک تم وہابی نہیں ہوگے اس وقت چابی تمہارے پاس رہے گی، لیکن وقت آئے گا تم تو کہتے رسول اللہ عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، جانتے ہیں جب تک تمہاری اولاد جو وہابی بن جائے گی، یہاں انقلاب آ جائے گا، وہابی بن جائے گی، اس وقت چابی چھن جائے گی، جب تک ہمارے عقیدے پر رہو گے چابی تمہارے پاس رہے گی۔ یہاں وہابی ہو جائیں گے، عقیدہ غلط ہو جائے گا، میرے گستاخ آ جائیں گے، نعوذ باللہ چابی پھر تجھ سے چھین لی جائے گی۔
نہیں، رسول اللہ نے فرمایا چابی قیامت تک تیری اولاد کے پاس ہی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا ان کا عقیدہ مقبول ہے، تبھی رسول اللہ چابی دے گے۔ اگر رسول اللہ کی زبان کو معصوم جانتے ہو تو ماننا پڑے گا یہی عقیدہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کا مؤذن بناتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو معذورہ، جانتے ہو ابو معذورہ کی حقیقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو فتح کر کے حنین کی طرف گئے، واپس آئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو باہر کھیل رہے تھے مکہ پاک سے شہر سے باہر، صحابہ کرام پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، چھوٹے بچوں نے کہا یہ جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ، یہ جا رہے ہیں بلال، ان کا جو بلال ہے ایسے اذان کے اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال کی اذان کی نقل اتار۔ نبی علیہ السلام آیا، پیار آگے، محبت آگئی۔ بچہ غیر مسلم ہو اذان کہے تو پیارا تو لگتا ہے نا، یا قرآن کی آیت پڑھے مسلمان کو کتنا پیارا لگے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا بچوں کو پکڑو، کیا کہتے ہیں یہ بلال کی اذان کی نقل اتار، پکڑو۔ دوڑے صحابہ کرام جا کے پکڑا بچوں کو، رسول اللہ نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا بتلاؤ میرا بلال کیسے اذان، ایک کو دوسرے کو۔ ابو معذورہ فرماتے ہیں تیسرا نمبر میرا آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو معذورہ جی ہاں سنا کیسے میرا بلال اذان دیتا ہے؟ فرمایا بلال کی جب اذان کی نقل اتاری آواز اتنی خوبصورت سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، فرمایا میرے اللہ ابو معذورہ کو ہدایت دے، اللہ اس بچے کو مسلمان بنا دے۔ بچہ مسلمان نبی، اذان ختم ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو معذورہ یہ تھیلی اس میں کچھ درم و دینار ہے، یہ میری طرف سے انعام قبول کر، یہ تحفہ قبول کر لو۔ تحفہ قبول کیا، فرمایا یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ دعائے رسول اسمان پہ قبول ہو گئی، دعائے رسول اثر کر گئی، مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر گیا یا رسول اللہ آپ نے تو واپس مدینے چلا ہی جانا ہے، بلال بھی چلا جائے گا آپ کے ساتھ، مجھے جاتے جاتے بیت اللہ کا مؤذن بنا جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو معذورہ سن لو، آج نہیں قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ کی مؤذن رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہاں رکھو گے، کہاں چھوڑو گے؟ ایک ایک حدیث پہ اگر غور کرتے جائیں تو یہ عقیدہ نکھر کے آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے، یہی وہ اہل حق ہے جنہوں نے قرآن و سنت کو اس کائنات کے سامنے پیش کیا۔ خالص یہ دعوت ہے قرآن کی، یہ دعوت ہے محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے فرمان۔ کبھی سوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے؟ اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے اللہ میری قبر کی عبادت نہ ہونے دینا۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ رسول اللہ۔ اب آپ بتائیں پاکستان یا ہندوستان کے جو گروہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ان کو پیغمبر کی قبر دے دی جاتی کیا حال ہوتا؟ ہاں یہاں کیا حال ہوتا؟ دیکھتے آپ لنگر کہاں تک تقسیم ہوتے، محفلیں سج رہی ہوتی اور کھانے چل رہے ہوتے، قبروں پہ سجدے چڑھاوے چڑھائے، جناب جو بزرگوں کی قبروں کو نہیں چھوڑتے رسول اللہ کی قبر کی یہ مٹی بھی کھا گیا ہوتا، چاٹ گئے ہوتے۔ رسول اللہ کیا فرما گا؟ اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد۔ میں اس حدیث کا مفہوم یوں بیان کیا کرتا ہوں، اے اللہ میری قبر کے رکھوالے ان کو بنانا جو قبروں کے پجاری نہ ہو۔ اللہ میری قبر کے پہرے دار وہ بندے لگا دینا جو قبر پہ سجدے نہ کرتے ہو۔ اگر یہ دعائے رسول نہ ہوتی تو یہ قبر اہل پاکستان کے پاس ہوتی۔ آج بھی تڑپتے ہیں پاکستان ہندوستانی، کہتے ہیں مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دے دیا جائے، ہم وہاں جائیں جو ہمیں مرضی ہے نا وہ کرنے دیا جائے۔ جب یہاں آتے ہیں علماء آگے سنتے، علماء مطابق کھڑے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ، ادھر نہیں سجدہ نہیں ادھر، وگرنہ آگے قریب ہوتے ہیں بس چوم لے چاٹ لے تھوڑا سا ہاتھ لگا لے، نہیں لگانے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائے رسول اللہ نے قبول کر لیے۔ مجھے یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قیامت تک روضہ رسول اہل حق کے پاس ہی رہے گا، یہ اہل توحید کے پاس ہی رہے گا۔ یہ عبادت نہیں ہوگی قبر مصطفیٰ پر، نہیں چڑھاوے چڑھائے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت تک انشاءاللہ حق والا گروہ یہی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ قبر کی پوجا جائز نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور دعا ہمارے حق میں یہ قبول و منظور ہو چکی ہے، تو ماننا پڑے گا۔ یہ وہ چند علامات ہیں اہل حق کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما لے، اور اس دفتر جلیات کی طرف سے جو پروگرام بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کو
اور بھائی ابو محمد صاحب کو، دیگر ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے نجات کا بخشی کا ذریعہ بنا دے، مقروضوں کے اللہ قرض دور فرما دے، بے اولادوں کو اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار اللہ شفا عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو جن کے اللہ جنت میں درجات بلند فرمائے، جن ساتھیوں نے جس انداز میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ اس کے تعاون قبول فرما لے۔ اقول اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے اور اس کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کا یہ دین، یہ نظام، یہ شریعت، یہ عقیدہ توحید قائم رکھے، اللہ ہمیشہ اس کو زندہ و تابندہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، بڑے خوبصورت انداز میں اس گروہ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو گروہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ان گروہوں کے بارے میں آپ بھائیوں کو بتا رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو گروہ ان کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آخر میں ہمارے معزز مہمان شیخ محترم، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شیخ کا تعلق پاکستان صوبہ پنجاب اور صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا سے شیخ کا تعلق ہے، اور یہ شہر ہمارے ملک میں معروف ہے شاہینوں کا شہر، اور وہاں پر شیخ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں، خاص کر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں ہمارے لوگوں کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہاں پر کام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے الحمدللہ وہاں پر شیخ بڑی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے۔ بھائیو، یہ ایک دو